سورۃ الرعد 13ویں پارے میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہاں پر ایک آیت ذکر فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے کافروں کی کسی بات پر تعجب کرنا ہے، کوئی بات آپ کو عجیب لگنی چاہیے ان کی، تو ان کی یہ بات آپ کو عجیب لگے، یہ بات آپ اس پر تعجب کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ ان کی اس بات پر تعجب کریں۔ ہم نے ہفتے والے دن تعجب کے 3 معنی آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک یہ تھا کہ کسی پسندیدہ چیز کو تعجب کہا جاتا ہے، اور کسی انہونی چیز کو بھی تعجب کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات کسی ناپسندیدہ چیز پر بھی تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے یہ جو تعجب کی بات یہاں پر ذکر کی ہے وہ اس انداز میں ہے کہ ہمیں ان کی اس بات کو ناپسندیدہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ ہم کافروں کی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، میں نے پچھلی ملاقات میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک کردار کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس کی کچھ نشانیاں یہ تھیں کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھلا جادو ہے۔ اگلی ان کی نشانی کیا ہے، وہ بات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مٹی کے ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، جب ہم مر جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم زندہ بھی کیے جائیں گے؟ یہ ممکن ہے کہ انسان مٹی میں مل جائے، اس کے ذرات ہوا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جائے، اور پھر اللہ ساری چیزوں کو زندہ کر دے، اکٹھا کر کے اس کے اندر روح پھونک دے؟ تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ چلو بات ہماری ذات تک ہوتی تو کچھ گنجائش نکلتی تھی، کچھ ہم مان لیتے، کچھ تم مان لیتے، لیکن تم تو کہتے ہو کہ جب سے زمین و آسمان بنا ہے اور جتنے انسان اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے سبھی کو زندہ کرنا ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے گزر گئے، کیا اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا؟ او آباو الاولون، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی اللہ رب العالمین زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو اس آیت میں 2 مرتبہ کیا کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں کیا کی عربی ہوتی ہے حمزہ زبر آ۔ کیا کی عربی جسے آپ انگلش میں وٹ کہتے ہیں، اس کی عربی یہ ہوتی ہے حمزہ زبر آ، جیسا کہ شروع میں کہا اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، اور ساتھ ہی آگے آتا ہے انا، تو کیا ہم زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی 2 مرتبہ انہوں نے 2 سوال کیے ہیں، ایک سوال نہیں کیا ہے، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہماری رہ جائیں گی، یہ سوال اس انداز کا ہے جیسے اگلے کو تذلیل کا نشانہ بنانا ہو، کہنے والے کو یہ کہنا ہو کہ خود سوچو ذرا کہ جب ہماری مٹی ہو جائے گی، جب ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہڈیاں بھی پاؤڈر بن جائیں گی، وہ کچھ رہے گا نہیں ان کا باقی، تو کیا ہم مرنے کے بعد اس طرح دوبارہ زندہ بھی کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی 2 سوال 2 لفظ لا کر انہوں نے بتانا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوائے جھوٹ کے اور سوائے تمسخر کے، مزاحیہ بات کے اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہنے کی کوشش کی۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ بھی کیا اوا آباو الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آگے ان کو جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کہا کل، ان سے کہیے نعم، ہاں، نعم عربی میں ہاں کو کہا جاتا ہے، کہا ان سے کہیے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، جو واو ہے گرامر کی زبان میں اس کو واو حالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہم یہ کریں گے وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اس حال میں کہ تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس حال میں کہ تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بڑا زبردست اور دھمکانے والا جواب ہے۔
وہ اس لیے کہ ایک انسان اپنی ہٹ دھرمی میں آ کر یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کی زبان سے لفظ کیسے نکل رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے، اسے نصیحت کی جا رہی ہے، وہ اسے قبول نہیں کر رہا، وہ انبیاء کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی کتاب کو وہ راندہ درگاہ سمجھ رہا ہے، وہ کچھ خیال ہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو کتنا ڈی ویلیو کر رہا ہے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دین کو تھوڑی سی دنیا کے عوض بیچ ڈالتے ہیں۔ اور یوں کہہ لیں کہ اس سوال کا جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بندہ اپنی زبان سے یہ بات کہتے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جنہیں مرنا بھول چکا ہے، جو مرنا بھول چکے ہیں اور اپنی مرضی کا ہر کام کرتے ہیں، ہر عمل کرتے ہیں، جائز ناجائز کی بحث میں نہیں جاتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس جو دل کرتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے دین پر بھی عمل کیا ہوا ہے اور تھوڑی سی دنیا اگر ہم اپنی مرضی سے کما لیتے ہیں تو دین بے ڈھنگا نہیں ہے، دین ایک ڈھنگ کے ساتھ چلتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، اور دنیا ساری بے ڈھنگی ہے، بلا ترتیب ہے۔ دین ایک ترتیب کے ساتھ بندے کو لے کر چلتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے کام ہیں اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جہاں رضامندی ہے وہاں پر ناراضگی کے بھی کچھ اعمال بندہ کر لے، یہ تو بالکل خلط ملط کرنے والی بات ہوئی۔ جب انسان اس طرح کا کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس بندے نے اللہ کی رضا والے اور ناراضگی والے دونوں کام کیے، یعنی اطاعت والے بھی اور نافرمانی والے کام بھی کیے، پتہ بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن یہ اپنی نیکیوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھا کہ میری نیکیاں مجھے بچا لیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال ہم تباہ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اس کے ساتھ کچھ باقی رہنے نہیں دیں گے۔ ہاں فطری طور پہ بشری تقاضوں کے مطابق انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ ان سے توبہ کرے، معافی مانگے، لیکن میرا بھائی یہ تصور کہ جی میں نے بڑی نیکیاں کرنی ہے، میرے پاس پرمٹ موجود ہے، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جو مرضی کر لوں، مجھے اللہ نے جو ہے کھلی چھوٹ دے دی ہے، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اور تباہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہلاکت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں اور صبر کی تلقین کریں، حق بات کے اوپر اڑے رہیں، جمے رہیں، استقامت اختیار کریں، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے کہا ان سے کہیے کہ جب تم زندہ کیے جاؤ گے تو تمہاری حالت ذلیلوں والی ہوگی، اللہ ہمیں روز قیامت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ وہ ذلت والی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ساری انسانیت مر جائے گی، زمین پر کچھ باقی نہیں رہے گا، اور پہاڑوں کے ساتھ زمین کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے ایک بڑا دھماکہ ہوگا کہ ساری زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا اور بڑی تباہی ہوگی اور سارے لوگ مر چکے ہوں گے۔ پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور آسمان سے ایک بارش ہوگی، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، آسمان سے بارش ہوگی اور سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ زمین سے اگنا شروع کر دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے پودا زمین سے اگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنے لوگ آدم سے لے کر قیامت تک آئے ہوئے ہوں گے اللہ سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور پھر لوگ بھاگیں گے میدان محشر کی طرف۔ کچھ لوگ ایسی حالت میں ہوں گے جن کے چہرے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیویاں تھیں لیکن عدل نہیں کیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوں گے، یہ گنہگار لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سائے میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صدقہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی، یہ شہداء ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی گردن کے بل چلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا۔ یہ سارے لوگ
اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ذلت کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ دین کے ساتھ جڑو گے تو عزت ملے گی۔ دنیاوی عزتیں بالکل موت کے پاس آ کر ختم ہو جاتی ہیں، موت بھی ذلت والی آتی ہے، اور پھر بندہ جب زندہ کیا جائے گا تو ذلت ہی کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ان کو اٹھانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، دبکے کو، زجرۃ واحدہ، ایک زور کی آواز بس ان کو دی جائے گی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، ہمیں ہماری مرقد سے، ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک ڈانٹ ہوگی جس کو سن کر وہ پھر سوئے نہیں رہ سکیں گے، بلکہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب ان کو پتہ لگے گا کہ جس قیامت کا ہم انکار کرتے تھے، تو آگے سے کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، ھذا یوم الدین، یہ ہے جزا کا دن جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے۔ تو خود غور کر لینا چاہیے کہ جس کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، کل کو اگر وہی چیز آنکھیں کھلنے کے بعد سامنے آ گئی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے، احبب حبیبک ہونا ما، محبت کسی سے کریں تو اتنی کریں کہ کل کو اگر اس سے نفرت کرنی پڑ جائے تو بندہ حساب کی نفرت کرے اور آہستہ سے اسے چھوڑ بھی سکے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، اور جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے اتنی کو نفرت کریں کہ آج جس پہ تھوکتے ہیں کل کو اسے چومنا پڑ جائے تو آرام سے چوم سکیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ زندگی میں دشمنیاں اور نفرتیں اور اللہ سے دوریاں اتنی بڑھا لے کہ کل کو اسی رب کے در پہ جانا پڑ جائے تو پھر بندہ شرمندہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔